گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ ایف جی این چینل کے ناظرین پھر سے ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر سلسلہ جس کا نام ہے سفر کی کہانی۔ الحمدللہ یہ سلسلہ بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہے کیونکہ اس میں ہم ایک سفر کو بیان کرتے ہیں اور اچھے انداز سے سفر کو بیان کرتے ہیں، اور جب آپ سنتے ہیں تو آپ کو ایسا لگتا ہے کہ آپ پیچھے، یعنی یوں سمجھ لیں صدیوں پیچھے چلے گئے ہیں، اور آپ کے نظروں کے سامنے ذہن میں کچھ ایسی تصویریں بننا شروع ہو جاتی ہیں جو سفر میں بنتی رہتی ہیں۔ ایف جی این چینل کے ناظرین، اس سلسلے کے اندر ہمارے ایک اسپیشل گیسٹ بھی ہوتے ہیں، مولانا علی مدنی صاحب، وہ بھی ہمارے ساتھ ماشاء اللہ الکریم حاضر ہیں۔ حضرت کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں ماشاء اللہ الکریم۔ آج بھی ایک بہت شاندار سفر بیان کیا جائے گا، لیکن اس سے پہلے میں ایک درود پاک کی فضیلت بھی شامل کرنا چاہوں گا۔ درود پاک کی فضیلت سے پہلے ایک نقشہ میں کھینچنا چاہوں گا۔ ایف جی این چینل کے ویورز، آپ تصور کریں کہ آپ دنیا میں کسی سے ایسی محبت کرتے ہیں جس کو سب سے زیادہ آپ عزت دیتے ہیں۔ یوں تو ظاہر ہے آپ اپنے والدین کو عزت دیتے ہوں گے، لیکن کہا جاتا ہے نا کہ بھائی میں اس کا فین ہوں۔ مثال کے طور پہ آپ کسی کو بہت زیادہ لائک کرتے ہیں، اور صرف آپ ہی لائک نہیں کرتے بلکہ اس کی فین فالوئنگ بھی بہت زیادہ ہوتی ہے، زیادہ اس کے لوگ قریب جانا چاہتے ہیں اور اس سے محبت کرتے ہیں۔ آپ بڑی شدت سے اس سے ملنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ اس کا دیدار ہو جائے، یا تو آپ اس کو فون میں دیکھتے ہیں یا آپ اس کا خیال جماتے ہیں، آپ نے کسی کتاب میں پڑھا ہوتا ہے، تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس سے ملاقات کریں۔ اچھا، ایک موقع ایسا مل جاتا ہے جس ایونٹ میں وہ شخص جس سے آپ محبت کرتے ہیں یا جس کو آپ اپنا آئیڈیل مان رہے ہوتے ہیں، اب وہ تو میں بات نہیں کر رہا اس کی کہ ماننا چاہیے نہیں ماننا چاہیے، ابھی ایک نقشہ کھینچ رہا ہوں میں کہ آپ جس کو اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا ہیرو مانتے ہیں، ایک موقع ایسا مل گیا جہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ آپ گئے، جانے کے بعد آپ نے دیکھا کہ ہاں میں یہاں پر دیکھ تو سکتا ہوں، لیکن میرے جیسے لوگ، یعنی اس سے محبت کا دعویٰ کرنے والے لوگ، اس کو پسند کرنے والے لوگ یہاں پر 100 نہیں، 200 نہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ بعض وقت تو ایسا ہوتا ہے لاکھوں کی تعداد میں بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ وہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ یار میں تو اس سے بڑی محبت کرتا ہوں، یہ مجھ سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا، کیا یہ مجھے جانتا ہے یا نہیں جانتا۔ ایسے ٹائم پر وہ شخص بھی آ جاتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جسے آپ پسند کرتے ہیں، اور آنے کے بعد وہ مجمع کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے، مجمع اس کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس درمیان اس نے آپ کو دیکھا، تو آپ کی تو فیلنگ بہت بڑھ جائیں گی۔ دنیاوی طور پر اگر ہم بات کریں تو آپ کی فیلنگ بہت بڑھ جائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور آپ کی فیلنگ نہیں بڑھیں گی بلکہ جو مجمع ہوگا وہ آپ کی طرف متوجہ ہو جائے گا، آپ کی طرف دیکھنے لگے گا۔ اور آپ غور کریں، وہ بندہ آپ کو اپنے قریب بلا لے یا آپ کے پاس آ کر آپ کی طرف مسکرا کر آپ سے کچھ بات کرے، تو آپ تو پھولے نہیں سمائیں گے، اور مجمع بھی سارا آپ کو دیکھ رہا ہوگا، آپ بھی منظور نظر بن جائیں گے دنیاوی طور پر۔ اب میں بات کرتا ہوں، یہ تو میں نے ایک دنیاوی طور پہ بات کی، میں بات کرتا ہوں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی۔ بروز قیامت جب افراتفری کا ماحول ہوگا، صرف ایک آئیڈیل ہوگا وہاں پر، صرف ایک ایسی شخصیت ہوگی جس کے پاس آپ جائیں گے، وہ آپ کی شفاعت کریں گے، وہ آپ کی سنوائی کریں گے۔ ہم نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں پر ذکر کرتے ہیں اور ان سے بڑی محبت کرتے ہیں، تو ہم بھی یہ چاہیں گے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھیں تو حضور ہماری طرف نظر فرمائیں تو وارے نیارے ہو جائیں گے، ہونا چاہیے نا؟ اور اگر مسکرا کر دیکھیں تو اور مزہ آ جائے گا،
وہاں پر ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں نہیں، بلکہ اس سے کئی گنا زیادہ مومنین ہوں گے، اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت والے اور دیگر امتیں بھی موجود ہوں گی۔ اب میں ایک درود پاک کی فضیلت آپ کو سناتا ہوں، اس ضمن میں دل باغ باغ آپ کا انشاءاللہ الکریم ہو جائے گا۔ ہمارے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو مجھ پر ایک دن میں 50 بار درود پاک پڑھے، قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہینڈ شیک کروں گا، اس سے ہاتھ ملاؤں گا۔ اب آپ ذرا غور کریں، اتنے سارے لوگ ہوں گے، ہے نا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم مصافحہ کس سے فرمائیں گے؟ جس نے دن میں 50 مرتبہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ اب وہ شخص دوسرے لوگوں کا بھی منظور نظر بن جائے گا، اور انشاءاللہ الکریم جنت کا بھی حقدار ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ حضور سے جو مصافحہ کر لے تو اس کو آگ پھر کیسے جلا سکتی ہے۔ آئیے ہم بھی درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت بہت شاندار ہے، مزید میں نے تفصیل سے بیان کر دیا ہے۔ علی بھائی کی جانب بھی بڑھنا چاہیں گے، اور علی بھائی سے پوچھنا چاہوں گا میں، علی بھائی آج بھی ایک سفر بیان ہونا ہے، اور ماشاءاللہ الکریم آپ کا سفر بیان کرنے کا جو انداز ہے وہ تو ایک آؤٹ کلاس ہے۔ میں تو آپ کا فین ہوں ایک طریقے سے، ماشاءاللہ الکریم، اور ایف جی این چینل کے ویورز بھی کافی پسند فرماتے ہیں جب آپ سفر بیان کرتے ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جو بیعت رضوان اور آقا کریم صلح حدیبیہ کا واقعہ اور آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کا مدینے سے مکے کا سفر جو مکمل نہیں ہو پایا تھا، اس کو ہم نے کنٹینیو کیا تھا، اس کو ہم نے بیان کیا تھا۔ تو آج جو سفر بیان ہونے والا ہے وہ کون سا سفر ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے پچھلی مرتبہ جو واقعہ بیان کیا تھا اور سفر بیان کیا تھا، نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کے ساتھ 1400 تقریباً صحابہ ان کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوئے تھے ایک عمرہ کی نیت سے، کہ عمرہ ادا کریں گے۔ پھر وہ ایک صلح نامہ تیار ہوا اور ساری چیزیں تیار کی گئی تھی کہ یہ سب چیزیں جو ہے وہ تیار کرنی ہے، اور کچھ شرائط لکھے گئے تھے کہ یہ شرائط ہے، اس کے مطابق عمل ہوگا، تو جس کو صلح حدیبیہ کا نام دیا گیا، اور تفصیل سے ہم نے اس کو کوشش کی تھی کہ بیان کریں۔ اس کے تقریباً 2 سال کے بعد پھر سے نبی پاک علیہ السلام کا مکے کی طرف سفر ہوا، یعنی یہ سفر بھی مکے کا تھا۔ اس سے پہلے جو صلح حدیبیہ کے لیے جو سفر ہوا تھا وہ بھی مکے کے لیے تھا۔ پھر سے نبی پاک علیہ السلام کا 8 سنہ ہجری میں یہ دوبارہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے، جو مکے کا سفر ہوتا ہے، جس کو فتح مکہ کہا جاتا ہے۔ کیا بات ہے، ماشاءاللہ، یہ لفظ بھی کافی کثیر تعداد میں آپ نے سنا ہوگا، فتح مکہ۔ اب یہ سفر کیسا تھا؟ واقعی میں نے تو پڑھا ہے، بہت شاندار سفر ہے، انشاءاللہ الکریم مزہ آ جائے گا آپ کو۔ تو چلتے ہیں سفر کی جانب۔ جی، اب جو پچھلا ہم نے سفر بیان کیا تھا، ناظرین اگر توجہ کے ساتھ آپ نے سنا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ، جو مکہ کے جو لوگ تھے، جو قریش، ان کے درمیان ایک معاہدہ ہوا تھا، اور کچھ شرائط لکھی گئی تھی کہ ان شرائط کے مطابق عمل کرنا ہوگا اور پھر آگے کے ہمارے معاملات ہوں گے۔ ان شرائط کے اندر اگر آپ غور کریں گے تو یہ چیزیں تھی کہ آپس میں لڑائیاں نہیں ہوں گی اور یہ چیزیں نہیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، محبت کے ساتھ رہیں گے، اور آپ اپنے اعتبار سے رہیں، ہم اپنے اعتبار سے رہیں گے۔ جو مکہ میں آنا چاہے اس کو آنے دیا جائے، جو مدینہ میں جائے وہ جانے دیا جائے گا، لیکن جو مکہ میں آئے گا اس کو ہم واپس نہیں بھیجیں گے، جو مدینہ میں جائے اس کو واپس آنے، اس طرح کی کچھ معاہدے ہوئے تھے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب سارے معاملات حل ہو چکے تھے، ساری چیزیں کلیئر ہو چکی تھی، تو پھر سے یہ جناب والا فتح مکہ کیوں ہوا، اور یہ سارے معاملات ہوا تھا؟ جی، تو یہ معاملات کیوں ہوئے؟ صحیح، جب اس طرح کے شرائط طے ہو چکے تھے، اصل میں جو ہے جو صلح حدیبیہ کا صلح نامہ تھا، جو شرائط لکھی گئی تھی ان کو توڑ دیا گیا قریش کی طرف سے، مکہ والوں کی طرف سے۔ اس وجہ سے پھر نبی پاک علیہ السلام کو یہ قدم اٹھانا پڑا، اور نبی پاک ایک بڑی تعداد کے ساتھ وہاں پہنچے۔ پھر وہ کیا ہوا وہ انشاءاللہ ہم تفصیل سے بیان کریں گے۔ ہوا یوں کہ صلح ناموں کے اندر اگر آپ نے غور کیا ہو، پچھلی بار جو ہم نے بیان کیا تھا، اس میں نبی پاک علیہ السلام نے جو سائن کیے تھے، دستخط کیے تھے جن شرائط پر، ان میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ جو قبیلہ ہم سے معاہدہ کرنا چاہے وہ ہم سے معاہدہ کر سکتا ہے، جو قبیلہ قریش سے، مکہ والوں سے معاہدہ کرنا چاہے وہ ان سے معاہدہ کر سکتا ہے۔ یہ شرط تو مکہ والوں نے ہی لکھ کر دی تھی، نبی پاک نے تو اس پر صرف سائن کیے تھے، نبی پاک نے اس کو مان لیا تھا کہ ٹھیک ہے ایسا ہو جائے گا۔ اب ہوا یوں کہ اسی زمانے کے اندر 2 قبیلے تھے، قبیلہ بنی بکر، ایک قبیلہ بنی خزاعہ۔ تو قبیلہ بنی بکر نے
اہل مکہ جو قریش تھے ان کے ساتھ معاہدہ کر لیا تھا اور ان کو اپنا حلیف بنا لیا تھا کہ ہم تمہاری پناہ میں ہیں، ہم تمہارے ساتھ رہیں گے اور سارے معاملات جو بھی ہیں وہ رہیں گے، حفاظت وغیرہ جو ہے نا وہ ہم کریں گے۔ اور ایک جو قبیلہ بنی خزاعہ تھا، انہوں نے مدینے والوں کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کے ساتھ جو ہے یہ انہوں نے اپنا معاہدہ کر لیا تھا کہ ہم جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور اس طرح کے معاملات ہوں گے۔ اور چونکہ یہ جو معاہدہ ہوا تھا اس کے اندر یہ شرط تھی آپ ایسا کر سکتے ہیں، ویسا ہی کیا۔ اب جب یہ ہوا تو چنانچہ یہ دونوں قبیلے جو ہیں یہ مکہ کے قریب ہی کسی مقام پر انہوں نے پڑاؤ ڈالا تھا، یہ رہا کرتے تھے۔ اب اس زمانے کے اندر چونکہ نبی پاک کی طرف سے کوئی ان کو خطرہ نہیں تھا، صحیح، اور مکہ والوں کی طرف سے ان کو کوئی نبی پاک کو مدینے والوں کو خطرہ نہیں تھا چونکہ معاہدہ ہو چکا تھا۔ اب ان دنوں کے اندر اس طرح معرکہ وغیرہ نہیں ہوئے تو یہ چونکہ فری بیٹھے ہوئے تھے، لہٰذا قبیلہ بنی بکر والے جو ہیں جو قریش مکہ کے ساتھ تھے، انہوں نے ایک رات جو ہے اچانک سے قبیلہ بنی خزاعہ پر حملہ کر دیا، ان کے کئی جوانوں کو مار ڈالا، اور اس قدر جو ہے نا وہ بھگدڑ مچی، اس طرح کی چیزیں ہوئی کہ یہ لوگ جان بچانے کے لیے مکہ کی طرف بھاگے۔ جو نبی پاک کے ساتھ تھے جنہوں نے ان سے معاہدہ کیا تھا، یہ لوگ جان بچانے کے لیے مکہ پہنچے، حرم مکہ کے اندر داخل ہو گئے کہ یہاں پر شاید ہمیں پناہ مل جائے، یہاں پر کوئی ہمیں سہارا دے دے۔ لیکن اور پہلے ایسا بھی تھا نا کہ جو ظلم وغیرہ کیے جاتے تھے تو وہ حرم کعبہ اس ایریے میں اگر کوئی آ جاتا تھا تو وہ اس کو امان مل جاتی تھی، اس کو پناہ مل جایا کرتی تھی، بالکل ایسا ہی تھا۔ بلکہ آج بھی آپ دیکھیں نا جو حجاج ہیں جو احرام کی حالت میں ہوتے ہیں، جو حدود حرم میں ہیں اس میں شکار نہیں کر سکتے ہیں، جانوروں کو مار نہیں سکتے، اس طرح کی وہ چیزیں آج بھی وہ اسلامی حکم جو ہے نا وہ آج بھی موجود ہے۔ یہ اسلام سے پہلے بھی لوگوں کا ذہن تھا جو مسلمان نہیں تھے، وہ بھی اس چیز کو پہلے سے کرتے تھے کہ وہ حرم کعبہ کے اندر اس طرح کی چیزیں نہیں ہونے دیا کرتے تھے۔ لیکن وہ جو قبیلہ بنی بکر کے جو کچھ لوگ تھے وہ اس قدر غصے میں تھے، انہوں نے جو ہے نا وہاں پر بھی وہ رحم نہیں کیا، اور وہاں پر بھی حرم کعبہ کے اندر بھی جو ہے نا وہ معاذ اللہ قتل عام کرنے کی جو ہے نا وہ ترکیب شروع کر دی، کئی لوگوں کو مارا اور اس طرح بھگانے کی کوشش، ظلم کیا لوگوں پر انہوں نے، جی اس طرح کے معاملات کی۔ بہرحال اب چونکہ اس قبیلے کا جو ہے نا وہ قبیلہ بنی خزاعہ، ان کا جو معاہدہ تھا نبی پاک کے ساتھ، چنانچہ اس قبیلے کے ایک شخص ہیں عمرو بن سالم خزاعی، یہ 40 افراد کو لے کر مدینہ کے لیے روانہ ہوئے کہ نبی پاک کی بارگاہ میں جائیں اور وہاں جا کر سارا ماجرا پیش کریں۔ یہ یہاں سے روانہ ہوئے۔ حضرت بی بی میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو ام المومنین ہے، یہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں نے دیکھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے ہیں، اور وضو فرمانے کے بعد اچانک نبی پاک کی زبان سے 3 مرتبہ الفاظ ادا ہوئے، لبیک لبیک لبیک، میں حاضر ہوں تمہارے لیے، میں حاضر ہوں، میں تمہارے لیے حاضر ہوں، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہاری مدد کی جائے گی۔ وہ فرماتی ہے کہ میں نے یہ الفاظ سنے تو بڑا تعجب ہوا کہ اس وقت کوئی پاس میں نہیں ہے، کس سے آپ نبی پاک علیہ السلام بات کر رہے ہیں؟ آپ ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں نے نبی پاک سے پھر پوچھا کہ بعد میں کہ یا رسول اللہ کیا بات ہے، آپ کس سے بات کر رہے ہیں؟ یہاں تو میرے اور آپ کے سوا کوئی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا کہ غضب ہو گیا ہے، اور مجھے اللہ کی طرف سے یہ پتہ چلا ہے، غیب کی، نبی پاک چونکہ غیب کی خبر رکھا کرتے تھے، فرمایا کہ قبیلہ بنی بکر والوں نے قبیلہ بنی خزاعہ کو مارا ہے، ان کے کئی جوانوں کو جو ہے نا وہ جان سے مار دیا ہے، ان پر ظلم کیا ہے، اور وہ مدد کرنے کے لیے میرے پاس آ رہے ہیں۔ چنانچہ ہوا یوں ہی کہ 3 دن کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نماز فجر کے لیے اپنے کاشانہ اقدس سے مسجد نبوی شریف کی طرف جا رہے تھے تو وہ جو قافلہ تھا 40 افراد کا وہ پہنچا، انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری دی، روتے ہوئے اور اپنے سارے معاملات بیان کیے، اور باقاعدہ اشعار انہوں نے جو کچھ کہے کہ ہمارے ساتھ جو معاملات ہوئے ہیں ان کو اشعار کے اندر بیان کیا کہ ہم اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کی جو ہے نا طرف تھے، آپ سے معاہدہ کیا تھا، لیکن مکہ والوں نے، قریش والوں نے جو ہے نا مل کر، قریش والوں کے ساتھ مل کر قبیلہ بنی بکر والوں نے ہم پر ظلم کیا، زیادتی کی، اور ہمیں جو ہے نا 23 ہمارے افراد کو انہوں نے جان سے مار دیا۔ تو یہ نبی پاک علیہ السلام نے جب یہ سنا تو آپ بھی یقیناً غضبناک ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان نے جب سنا وہ بھی بڑے جو ہے نا وہ غضبناک ہوئے۔ بہرحال نبی پاک علیہ السلام نے پھر ایک قاصد کو مکے کی طرف بھیجا، یعنی پہلا سفر ان کا جو ہوا مکے کی طرف سے مدینے کی جانب ہوا، جو لوگ آئے تھے ہیلپ مانگنے کے لیے، مدد مانگنے کے لیے، جی ہاں ان کا ایسا ہوا، یعنی چونکہ انہوں نے جو مکہ والے تھے، جو قریش تھے، انہوں نے معاہدہ توڑ دیا ایک طریقے سے دیکھا جائے تو، معاہدے میں جو چیزیں تھی شرط اس کے مطابق زندگی گزارنی تھی اب چند سالوں تک جو طے ہوا تھا، لیکن انہوں نے معاہدہ توڑا، کہا یہ تھا کہ ہم خون نہیں بہائیں گے، لڑائیاں نہیں کریں گے، انہوں نے لڑائیاں کی۔ پھر نبی پاک کی بارگاہ میں جب یہ لوگ حاضر ہوئے، قبیلہ بنی خزاعہ کے لوگ،
تو نبی پاک علیہ السلام نے 3 شرطیں لکھی. فرمایا ان 3 شرطوں میں سے کسی ایک شرط کو بھی اگر تمہیں اختیار ہے، کسی ایک شرط کو بھی چاہو تو تم عمل کرو نہیں کرو، تمہیں یہ 3 شرطیں ہیں تمہارے سامنے، اس میں سے ایک ماننی پڑے گی. ہاں. نمبر 1، ایک تو یہ قبیلہ بنی خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا دیا جائے. صحیح. کہ جو قبیلہ بنی خزاعہ جو ہمارا قبیلہ ہے، جو ہماری طرف سے امان میں ہے، ان جن کا خون بہایا گیا ہے ان کے مقتولین کا بدلہ یعنی لیا ان کو جائے گا. انصاف ملنا چاہیے. ہاں، ان کو انصاف دو، یوں آپ کہہ سکتے ہیں. صحیح. دوسرا یہ کہ قبیلہ بنی بکر کی حمایت سے الگ ہو جائے. قریش جو ہیں مکہ والے، وہ جو قبیلہ بنی بکر جن کو اپنی امان میں لیا ہوا ہے، ان کی امان کو تم توڑ دو، ان سے اپنے آپ کو الگ کر لو. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے وہ ٹوٹ چکا ہے، ہم اپنی طرف سے کھلم کھلا اس معاہدے کو توڑتے ہیں. یہ 3 شرطوں میں سے ایک شرط تم لوگ جو ہے وہ جو چاہو قبول کر لو. صحیح. اب یہ قاصد جب وہاں پر پہنچا تو مکہ والوں نے اس کو پڑھا، اور معاہدے کو پڑھنے کے بعد جو ہے نا وہ جذباتی لوگ تھے، جذبات میں آ کر انہوں نے جو ہے نا وہ اس وقت تو فیصلہ کر دیا کہ ہم پہلی شرط ہے اس کو بھی نہیں مانتے ہیں، دوسرے کو بھی نہیں مانتے ہیں. ہاں، تیسری شرط جو ہے ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہم جو ہے نا وہ اعلان کرتے ہیں کہ ہم حدیبیہ کا جو معاہدہ ہے اس کو توڑ رہے ہیں. یعنی جس طرح یہ ہر بار فیصلہ لیتے تھے، یعنی غرور میں اور جذبات میں، اس بار بھی انہوں نے ایسے ہی لیا. بہرحال انہوں نے یہ جو ہے نا وہ فیصلہ لے کے قاصد کو روانہ کیا. قاصد مدینہ شریف پہنچا. اب ان کو بیچ میں جو ہے نا اب یہ تھوڑا سا ان کو لگا کہ ہم نے یہ فیصلہ غلط لے لیا، یہ نہیں لینا چاہیے تھا. نبی پاک تک یہ بات پہنچے گی، وہ لوگ ظاہر غیظ میں آئیں گے، غضب میں آئیں گے، پھر کچھ معاملات بڑھیں گے. تو ان لوگوں نے مشورہ کیا کہ ابو سفیان جو کہ مکہ کے سرداروں میں ایک بڑا نام تھا ابو سفیان کا، ان سے کہا کہ ایسا کیجئے، آپ مدینے جائیں اور یہ جو فیصلہ ہم نے سنایا یہ غلط کیا ہے، آپ جلدی جا کر نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، اور ان سے کہیے کہ جو ہم نے فیصلہ لیا ہے اس کو ہم جو ہے وہ توڑتے ہیں اور ہم دوبارہ سے اس صلح نامہ کو برقرار رکھتے ہیں. صلح حدیبیہ کا جو صلح نامہ تھا اس کو ہم دوبارہ سے برقرار رکھتے ہیں. اب ابو سفیان چونکہ ایک مکہ کے سرداروں میں بڑا ان کا نام تھا، تو یہ پہنچے مدینہ شریف، اور مدینہ شریف پہنچ کر سب سے پہلے یہ اپنی بیوی، اپنی بیٹی حضرت سیدنا ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ان کی بیٹی ہیں، نبی پاک کی زوجہ ہیں اور ام المومنین ہیں، ان کے گھر پہنچے. تو جاتے ہی بستر پر بیٹھنا چاہا تو حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بستر کو کھینچ لیا، بیٹھنے نہیں دیا. تو انہوں نے کہا کہ بیٹی میں تمہارا باپ ہوں، کیا میں اس کا حقدار نہیں کہ اس بستر پہ بیٹھ سکوں؟ کہا کہ یہ اللہ کے رسول کا بستر ہے اور آپ نجس ہیں، ناپاک ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک بستر پر ایک ناپاک شخص بیٹھے، لہٰذا یہ بستر آپ کے بالکل لائق نہیں، آپ یہاں سے اس پر نہ بیٹھے. جب ابو سفیان نے یہ دیکھا تو بڑا ان کو یہ شاک گزرا، اور وہاں سے وہ نکلے، نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مکہ والے جو ہے دوبارہ سے معاہدہ کرنا چاہتے ہیں، جو صلح حدیبیہ کا معاہدہ اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، لہٰذا آپ اس کو برقرار کر دیجئے. نبی پاک نے کوئی جواب نہیں دیا. جب ابو سفیان نے دیکھا کہ یہاں سے بھی جواب نہیں مل پا رہا ہے تو حضرت ابو بکر کے پاس گئے، حضرت عمر کے پاس گئے، حضرت علی کے پاس گئے، لیکن سب نے یہی کہا کہ نبی پاک کا جو فیصلہ ہے اس کے سامنے ہماری کوئی مجال نہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے. نبی پاک نے کچھ نہیں فرمایا تو ہم اس میں کچھ بھی دخل نہیں کر سکتے. لیکن ابو سفیان کو بڑی ٹینشن تھی، مکہ والوں کو جو ہے نا وہ بڑی پریشانی ہو رہی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہوگا. یہ پھر بھی رکے رہے، کچھ دن مزید وہاں رکے. پھر یہ مولا علی کے پاس گئے. جب وہاں پر گئے تو دیکھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا بھی موجود ہیں، امام حسن بھی موجود ہیں. ان کے سامنے کہا کہ آپ کچھ کیجئے. مولا علی نے کہا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. حضرت فاطمہ کے پاس گئے، ساتھ میں امام حسن بیٹھے ہوئے تھے، چھوٹے سے 5 سال کے بچے. تو ابو سفیان نے کہا کہ اے فاطمہ، تم اس چھوٹے سے بچے سے، اپنے اس بیٹے سے اگر ایک جملہ کہلوا دو نبی پاک کی بارگاہ میں، سفارش کروا دو، تو نبی پاک یقیناً ضرور معاہدے کو برقرار کر لیں گے. تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ اس معاملات کے اندر بچوں کو کیوں دخل دے رہے ہو، لہٰذا ہم تمہارا اس میں کچھ نہیں کر سکتے. بہرحال وہ بڑے پریشان ہوئے تو مولا علی کے پاس پھر آئے اور کہا کہ تم بتاؤ کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. تو مولا علی نے فرمایا کہ اب یہ ایک کام کر سکتے ہو، تم کرنا چاہو تو، کہ تم جو ہے نا مسجد نبوی شریف کے باہر کھلے میدان میں صحابہ کرام کے سامنے یہ اعلان کر دو کہ ہم جو ہے وہ صلح حدیبیہ کا جو اقرار نامہ ہے اس کو پھر سے برقرار کرتے ہیں ہماری جانب سے. انہوں نے کہا میرے ایسے کرنے سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا کرنے سے جو ہوگا نہیں ہوگا وہ تو پتہ نہیں، لیکن تو ابھی بھی کچھ تم نہیں ہے. ہاں یہی کر سکتے ہو، اس کے علاوہ تو اور کچھ چارہ نہیں ہے. صحیح. بہرحال یہ پہنچے اور وہاں جا کر اعلان کر دیا کہ جناب ہم
صلح حدیبیہ کا اقرار نامہ برقرار رکھتے ہیں، اور یہ کہہ کر چلے گئے۔ جب مکہ پہنچے تو مکہ والوں نے پوچھا کہ ابو سفیان کیا ہوا؟ سارا انہوں نے جو ہے نا وہ داستان سنا دی اور کہا کہ اس طرح کا معاملہ ہوا ہے۔ تو مکہ والوں نے کہا قریش نے کہ اس سے کیا ہوگا؟ اب یہ تو ٹینشن اور بڑھ گئی، نبی پاک نے کچھ جواب نہیں دیا۔ کچھ جواب دیتے کہ ہاں یا تو ہم سے لڑائی کریں گے تو ہم تیاری کریں، اور اگر وہ کہتے کہ نہیں ہم دوبارہ سے صلح حدیبیہ کا اقرار نامہ برقرار رکھتے ہیں تو کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اب یہ تو اور ٹینشن بڑھ گئی، اب صلح کرنی ہے نہیں کرنی ہے، لڑائی ہوگی نہیں ہوگی، کیا ہوگا؟ یہ تو اور بھی زیادہ جنم کشمکش کے معاملات میں آ گئے۔ بہرحال یہ ادھر ان کا معاملہ ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ادھر صحابہ کرام علیہم رضوان کو مار کا آرائی لڑائی کی تیاری کا حکم دے دیا کہ آپ لوگ تیار ہو جاؤ، ہمیں ایک محاذ پر جانا ہے، ایک سفر پہ جانا ایک سفر پہ جانا ہے۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے بتایا نہیں کسی کو کہ کہاں جانا ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کو بڑی تشویش بھی تھی کہ نبی پاک نے ارشاد تو فرما دیا تیاری کرنی ہے۔ نبی پاک نے حضرت سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ عائشہ میرے ہتھیار وغیرہ تیار کرو، سامان نکالو، اور ہمیں ایک مارکہ آرائی کے لیے جو ہے نا وہ روانہ ہونا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آئے تو دیکھا کہ ام المومنین تیاریاں فرما رہی ہیں، ہتھیار نکال رہی ہیں، تو پوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ نہیں معلوم، نبی پاک نے مجھے بھی نہیں بتایا کہ کہاں جانا۔ بہرحال صحابہ کرام اسی کشمکش کے عالم میں تھے، یہ تیاریاں چلی رہی تھی۔ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام ہے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے اس دوران جو ہے نا ایک خط لکھا مکہ والوں کے نام، اور ایک عورت کو دے کر بھیج دیا، اور خط میں یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان قریب مکہ آ رہے ہیں اور تم سے وہ لڑائی کریں گے، لہٰذا تم ابھی سے کچھ نہ کچھ احتیاطی تدابیر اختیار کر لو۔ انہوں نے یہ خط ایک عورت کے ساتھ اس کو قاصد کے طور پر بھیج دیا کہ جاؤ یہ مکہ پہنچا دو۔ جب یہ وہاں سے عورت روانہ ہوئی تو نبی پاک چونکہ غیب کا علم جانتے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جان گئے کہ حاطب بن ابی بلتعہ نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام میں سے مولا علی رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو بلایا اور ان کو فرمایا کہ تم مقام روضہ خاک پر پہنچو جو مکہ سے مدینہ کے بیچ میں آتا ہے، وہاں پر ایک عورت تمہیں ملے گی جو تیزی کے ساتھ جلے گی، اس کو پکڑنا اور اس کے پاس ایک خط ہے وہ خط لے کر آ جانا۔ چنانچہ یہ تینوں حضرات پہنچے اور نبی پاک نے جیسا فرمایا تھا اسی مقام پر روضہ خاک پر جب پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت ہے تیزی کے ساتھ مکہ کی طرف جا رہی ہے، اس کا راستہ روکا اور کہا کہ تمہارے پاس جو خط ہے وہ ہمیں واپس کر دو۔ تو اس عورت نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی خط نہیں ہے، میرے پاس خط نہیں ہے۔ کہا کہ نبی پاک نے جو فرمایا ہے وہ جھوٹ نہیں ہو سکتا ہے، شرافت کے ساتھ دے دو ورنہ ہم زبردستی وہ خط تم سے نکلوا لیں گے۔ اب اس نے دیکھا کہ مجبور ہوں، اکیلی ہوں، کچھ کر بھی نہیں سکتی، تو اس نے اپنی چوٹی میں سے وہ خط نکالا اور مولا علی کے حوالے کر دیا۔ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خط لے کر نبی پاک تک پہنچے، نبی پاک نے وہ خط دیکھا اور حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کو بلایا، کہا کہ حاطب تم نے یہ کیا کیا؟ ہمارے جو منصوبے ہیں اس کی خبر دشمنوں تک پہنچا دی ہے، تم نے کیا کام کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، میری کوئی غلط نیت نہیں تھی، میں مسلمان ہوں، مرتد نہیں ہوا ہوں، خدا کی قسم میں آپ کا ہی صحابی ہوں۔ بات دراصل میرے آقا یہ ہے کہ مکہ کے اندر چونکہ میرے بیوی بچے ہیں اور میرا ان کے علاوہ وہاں پر کوئی بھی نہیں ہے، اگر اچانک حملہ ہوگا اور میرے بیوی بچوں کو پتہ نہیں ہوگا، وہ سنبھل نہیں پائیں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ بھی جو ہے نا وہ کسی مصیبت کے اندر پڑ جائیں، تو میں نے مکہ والوں کو گویا کہ ان پر ایک احسان یہ کر دیا اس کے ذریعے سے، وہ اس وجہ سے ہو سکتا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو وہ اس جگہ سے الگ کر دیں، میرے بیوی بچے بچ جائیں۔ خیر نبی پاک نے ان کی معذرت کو قبول کی، لیکن صحابہ کرام جو تھے بالخصوص سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ تیش میں آ گئے، جلال میں آ کر کہا کہ یا رسول اللہ مجھے حکم دیجیے کہ اس منافق کی گردن مار دو، اور صحابہ کرام بھی جو ہے نا وہ جوش میں تھے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عمر تم یہ کیسی بات کرتے ہو؟ تمہیں پتہ نہیں ہے کہ حاطب اہل بدر میں سے ہے، یہ وہ صحابی جو بدر میں شریک ہوئے۔ نبی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بدر والوں کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا ہے کہ یہ جو چاہیں کریں، ان سے کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ اب جب حضرت عمر نے یہ نبی پاک کا فرمان سنا تو آپ کی آنکھیں نمدار ہو گئیں، ان سے آنسو آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں معذرت چاہتا ہوں، یقیناً اللہ و رسول ہم سے بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ معاملہ ہوا، نبی پاک علیہ السلام نے اب مدینہ شریف سے مکہ کے لیے تقریباً 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کو ساتھ میں لے لیا۔ یہ بیان کہتا ہے کہ 10,000، اور بعض روایتوں کے اندر یہ ہے کہ 12,000 صحابہ کرام علیہ رضوان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ مدینہ سے روانہ ہوتے وقت مکہ کی طرف 10,000 صحابہ کرام کے لشکر کو لے لیا۔
یہ ایام تھے رمضان کے، 10 رمضان تھا، 10 رمضان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ روزے کی حالت میں ایک مقام پر پہنچے جس کو مقام قدید کہا جاتا ہے۔ لیکن علی بھائی غور کریں ہم جی، کہ سفر تو ہم اکیلے کرتے ہیں، ایسا بھی ایک سفر ہوا ہے کہ 10,000 صحابہ کے ساتھ میں سفر کیا ہو۔ 10,000 بلکہ بعض نے کہا 12,000 بھی صحابہ کرام تھے۔ اب یہ جب مقام قدید میں پہنچے تو وہاں پر چونکہ سب کا روزہ تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کے درمیان اونٹ پر بیٹھ کر اونچے مقام پر نبی پاک نے پانی منگوایا اور پانی نوش فرمایا۔ دن کا عالم تھا اور فرما دیا کہ جن جن کے جو روزے ہیں تو روزے لہٰذا اب تم نہیں رکھو گے، ہم اس سفر میں روزے دار نہیں ہوں گے۔ صحابہ کرام نبی پاک کے حکم پر اپنے روزے جن کے تھے، ظاہر روزے دار تھے صحابہ کرام، روزے سب نے توڑے اور اس جو نا وہ سفر کی اب باقاعدگی کے ساتھ جو مقام جو سفر ہے فتح مکہ کا یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ پھر صحابہ کرام علیہ رضوان نبی پاک کے ساتھ 12,000 یا 10,000 صحابہ کرام جو تھے یہ اب مقام قدید سے مزید آگے روانہ ہوتے ہیں، اور اصل جو ان کا سفر ہے اب وہ یہاں سے اسٹارٹ ہوتا ہے۔ اچھا جی، تو اب ہوا یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام علیہ رضوان کے اس 10,000 کے لشکر کو جو تیار تھے، ایک نیت تھی کہ ہمیں جو نا مکہ کو فتح کرنا ہے، وہاں پر جو ظلم اور بربریت اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے۔ اب غور کیجئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تقریباً 8 سال پہلے، ہجرت سے جو پہلے 8 سال تھے، جس وقت جو میں بات کر رہا ہوں، جس وقت جا رہے تھے نبی پاک فتح مکہ کے لیے، 8 سال پہلے جو ان کو بھگایا گیا تھا، یعنی جو ان پر ظلم کیا گیا تھا، نبی پاک کو جو نا ستایا گیا تھا، اب وقت آ رہا ہے کہ مدینے کے سے نکل کر مکہ کی طرف ایک فاتحانہ شان کے اندر وہ داخل ہوا جائے۔ تو یوں ایک اس ارادے کے ساتھ اور ایک ہتھیاروں کے ساتھ، ایک تیاری کے ساتھ، وہ وجہ کیا تھی کہ مکہ والوں نے خود عہد توڑا، خود انہوں نے جو نا وہ نافرمانی کی۔ اگر وہ صحیح چلتے تو یہ سارے معاملات نہیں ہوتے، نبی پاک کو یہ قدم اٹھانا پڑا، انہی کی بد عہدی کی وجہ سے۔ پھر یہ قافلہ مزید آگے پہنچتا ہے، مقام جحفہ میں پہنچے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی پاک کے چچا ہیں ان سے ملاقات ہوئی۔ یہ مکہ میں تھے اور دامن اسلام سے وابستہ ہو چکے تھے وہ اسی کچھ عرصے کے اندر، تو یہ مقام جحفہ میں نبی پاک سے ملاقات کی۔ ان کے ساتھ اور بھی کچھ اصحاب تھے اور نبی پاک کے کچھ رشتہ دار بھی تھے جو پہلے مشرف باسلام نہ ہوئے تھے لیکن وہ اس وقت مشرف باسلام ہو چکے تھے۔ ان لوگوں نے نبی پاک کو بہت اذیت دی تھی، نبی پاک نے بہرحال ان کو معاف کیا، سارے معاملات ہوئے۔ اب یہاں سے یہ لوگ مزید آگے پہنچے، مکہ سے جب قریب آ گئے، 1 میل جب قریب تھے مکہ سے، مر الزہران ایک مقام تھے، وہاں پر یہ نبی پاک کا جو قافلہ ہے، 10,000 صحابہ کرام، یہ 12,000 صحابہ کرام کا قافلہ، نبی پاک کا قافلہ، یہ مر الزہران پر پہنچے اور یہاں پر پھر نبی پاک نے قیام فرمایا۔ پھر یہاں سے آگے کا سفر ہوا، چونکہ وقت جو ہے بہت کم ہے، اب مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ اس کو میں پورا بیان کروں، پورا بیان ہو نہیں پائے گا، تو کیا کرنا چاہیے آپ بتائیے؟ دل تو یہ چاہ رہا ہے کہ مزید آگے کا سفر کنٹینیو رکھنا چاہیے، لیکن چونکہ فتح مکہ یہ سفر ہے اور سفر یہ بڑا سفر ہے، اور ظاہر ہے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں کافی ماشاءاللہ الکریم آپ نے کوشش کی ہے کہ یہ ایک ہی ایپیسوڈ میں بیان ہو جائے، لیکن ابھی کافی باقی ہے اور تفصیل سے سنیں گے ناظرین کرام تبھی مزہ آنے والا ہے اور آپ کی انفارمیشن میں بھی اضافہ ہونے والا ہے۔ ظاہر ہے ابھی تک ماشاءاللہ الکریم جو علی بھائی نے سفر بیان کیا ہے، یہ سفر کہاں تک پہنچا علی بھائی؟ ابھی مکہ سے قریب پہنچے ہیں، مکہ سے قریب ہم پہنچے۔ ابھی یہ فتح مکہ کس طرح ہوگا اور کیا کیا معاملات ہوں گے، یہ سفر مزید آگے کی جانب کیسے بڑھے گا، تو انشاءاللہ الکریم ہم اس کو بھی شامل کرنا چاہیں گے اگلے ایپیسوڈ میں۔ اور آج کے لیے اتنا ہی، اور آئندہ انشاءاللہ جو ایپیسوڈ آئے گا اس میں اس سفر کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ FGN چینل کے ناظرین، یہ سلسلہ ہمارا ایوری تھرسڈے آتا ہے اور نائٹ میں آتا ہے، 8 بجے یہ شروع ہو جاتا ہے لائیو سلسلہ۔ تو جمعرات ہے اور دعوت اسلامی انڈیا کی جانب سے الحمدللہ جگہ بجگہ پر ہفتہ وار اجتماعات کا سلسلہ ہوتا ہے، جس میں دعا ہوتی ہے اور تلاوت قرآن کریم بھی ہوتی ہے، نعت مصطفیٰ بھی ہوتی ہے اور ایک شاندار بیان بھی کیا جاتا ہے۔ اس میں جو ایک انداز ہوتا ہے نا جانے کا، آپ جا کر دیکھیں تو لطف ملتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو وہ دن آج ہے اور کئی جگہ پر عشاء کی اذانیں ہو چکی ہوں گی، کچھ جگہ ہونی باقی ہوں گی، نمازیں باقی ہوں گی، تو انشاءاللہ الکریم آپ اس میں شرکت کریں گے تو آپ کو بہت لطف آئے گا۔ ہمیں دیجیے اجازت، آپ سے ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خیال رکھیے،
FGN چینل دیکھتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کے یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے، چراغ راہ ہے منزل نہیں